ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان المبارک کے آخری ایام اور ان میں آنے والی لیلۃ القدر فضیلت والی راتیں یہ انتہائی اہمیت کا مقام رکھتی ہیں، اور اس رات کے اندر نوافل کا، قرآن مجید کی تلاوت کا اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے اور اگر وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی تو گویا کہ وہ 1000 مہینوں تک اللہ کے ہاں وہ نفل پڑھتا رہا ہے۔ اگر کسی نے 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کیا، صدقہ کیا، تو گویا کہ وہ 84 سال تک اللہ کی راہ میں مال خرچتا رہا ہے، یعنی کہ ایک عمل اس قدر اس کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پا لوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، پس تم مجھے معاف فرما۔ یہ دعا یاد کریں، کوشش کریں کہ یہ دعا کے کلمات یاد ہوں۔ اگر دعا یاد نہیں ہے تو زبان سے کہیں کہ اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تو بڑا مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، پس تو مجھے میرے گناہوں پر معاف فرما۔ ایک دعا جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، وہ دعا بھی اکثر لوگ جانتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں کے اوپر، نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تم نے ہمیں معاف نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر اپنا رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب وہ آدم علیہ السلام جب وہ ابلیس کے بہکاوے میں آ کر جنت سے نکالے جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی سکھائے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو یہ دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے رحم، اس کی شفقت اور مہربانی کی اپیل کرنی چاہیے۔ اور ایک اور دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو کہ مختلف احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے رب، ثبت قلبی علی دینک، پس تو میرے دل کو دین کے اوپر ثابت رکھنا۔ یہ دعا آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے، جہاں انسان کو شیطان جگہ جگہ بہکاتا ہے، نیکی کے ساتھ اس کو برائی کا بھی وسوسہ ڈالتا ہے، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ برے خیالات اس کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے
کہ اے اللہ ہمارے دلوں پر تیرا ہی قبضہ ہے، تو جس طرف چاہے ہمارے دلوں کو پھیر سکتا ہے، پس تو ہمارے دلوں کو دین پر ثابت رکھ، یعنی کہ ہدایت پر اور سیدھے راستے کے اوپر قائم رکھ۔ اور ایک آخری دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور اس کی تاکید کی کہ فجر کی نماز کے بعد تم یہ دعا پڑھا کرو، وہ کلمات کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اور طیب حلال اور پاکیزہ رزق مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، اور قبول ہونے والا عمل مانگتا ہوں، ایسا عمل جو اللہ کے ہاں قبول ہو، ایسا رزق جو کہ حرام سے، سود اور رشوت سے پاک ہو، اور ایسا علم جو کہ انسان کو نفع پہنچائے۔ ان دعاؤں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اپنی خاص رحمت سے، اپنی شفقت سے ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشات کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور دین کے اوپر، اسلام کے اوپر اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔